سارا سال آدمی جناب مالدار ہے، خوشحال ہے، بہترین کاروبار چلتا ہے، ماہ ذی الحجہ کا چاند نظر آتا جائے تو بڑے سارے مالدار جو ہے وہ تنگ دست ہونا شروع ہو جاتے ہیں. حضرت صاحب اس سال نہ کاروبار کوئی ٹھیک نہیں رہا، مینوں لگتا میرے تے قربانی واجب نہیں. اسی بندے کو کہا جائے نا جو کہہ رہا ہے میرے لگتا ہے کہ قربانی واجب نہیں، اس کو کہا جائے نا یار محلے میں فلاں مکان بک رہا ہے، محلے میں فلاں پلاٹ بک رہا ہے، اچھا سب تو پہلو مینوں دسنا میں لینا ہے، میں جہاں سے مرضی پیسے کا انتظام کروں. پلاٹ کے لیے تو جہاں سے مرضی پیسے کا انتظام کر سکتا ہے، اور اللہ کی راہ میں جب جانور کو پیش کرنا ہے اس کے لیے تو کہتا ہے میں تنگ دست ہوں، میرے پاس مال ہی نہیں رہا، میرا کاروبار نہیں چلا، دکاندار صحیح نہیں چل رہی. وہی دکاندار جو تنگ دستی کا رونا رو رہا ہے نا، اس کو کہا جانا یار نال والی دکان میں کتنی پہ لینی ہے، انہوں نے کہنا پہلے میں ہی لینی ہے. لاکھوں کروڑوں کی دکان ہے لیکن کہہ رہا پہلے میں نے دکان لینی ہے، یہ موقع میں ضائع نہیں کرنا چاہتا. لیکن قربانی کا معاملہ ہے تو تنگ دستی کا رونا نہیں، میرے تو کاروبار میں حالات ہی نہیں چنگے، اس مرتبہ کاروبار کو ٹھیک نہیں رہا. میں نے بتایا نا اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ آئے تو ہم وسوسوں کے شکار ہو جاتے ہیں، الجھنوں میں اتر جاتے ہیں. نہیں میرے اتنے واجب نہیں، خود سے ہی سوال کرنا ہے، خود سے ہی جواب دینا ہے. کسی عالم دین کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پوچھنا نہیں ہے کہ کیا معاملات ہیں. اور پھر ساتھ ہم قربانی کرتے ہیں اور یہ قربانی ہے جانور کی. اور یاد رکھیں یہ حقیقت میں جانور کی جو قربانی ہے یہ تھا فدیہ. اصل قربانی تو باپ اور بیٹے کی تھی، جو حضرت ابراہیم اور آپ کے لخت جگر حضرت اسماعیل کی تھی. حضرت ابراہیم نے ارشاد فرمایا بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ تمہیں اللہ کے لیے ذبح کر رہا ہوں. حضرت اسماعیل نے عرض نہیں کیا کہ ابا جی کی خواب دیکھا جی چھڈو پڑا خواب دا کیڑا کوئی اعتبار ہوں. عرض کی ابا حضور جیسے آپ نے خواب دیکھا کر گزرے. اور وہ بیٹا جسے دعائیں مانگ کر لیا ہو، جو بڑھاپے کا سہارا ہو، آپ نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا کہ کیا بنے گا، اسے لٹایا اور اس کے گلے پر چھری چلا دی، اپنی طرف سے جو ہے وہ ان کو ذبح کر دیا. لیکن اللہ نے فدیے کے طور پر جو ہے وہ جانور بھیج دیا جنت سے. اصل قربانی باپ اور بیٹے کی تھی. حضرت ابراہیم نے بتایا کہ اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنا یہ حقیقت میں قربانی ہے. ہم اس کو بھول گئے اور اس جانور کو یاد رکھا ہے جو جانور انہوں نے بطور فدیہ اللہ نے بھیجا تھا ذبح کیا، اس کو یاد رکھا ہوا ہے. پیچھے بیک گراؤنڈ ہم سارے کا سارا بھول جاتے ہیں. نہیں یار وہ جانور بھی جو ذبح کرنا ہوتا ہے اس کے اندر بھی میں نے بتایا نا کتنی مرتبہ سوچتے ہیں یار اچھا قربانی کرنی ہے پیسے کتوں آئیں گے، چاہے گھر میں پڑے بھی ہوں بینک کے اندر بھی ہوں. وہ کہتا نہیں جو جمع کر دیے وہ نہیں نا نکالنے، وہ تو میرے سیو ہیں. اب نئے پیسے مجھے آئیں، میں راستے میں جا رہا ہوں مجھے پیسے راستے میں کہیں سے مل جائے قربانی کے لیے. یہ ذہن بنتا جا رہا ہے کہ قربانی کے لیے میں نے پیسہ نہیں خرچ کرنا. اور ساتھ یہ کچھ لوگ اس کے اندر